یہ بہت ہی خفیہ آیت ہے، جسے پڑھتے ہی جو منہ سے نکالو گے وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے سامنے خود اپنے پاک کلام کی تلاوت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے، اور ہم بھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر ہی دنیا کی تمام مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دلی مرادوں کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، اور وہی ذات دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی وہ خفیہ آیات بتانے جا رہے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے جو بھی مراد منہ سے نکلتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے وہ مل جاتا ہے، جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی ہر جائز خواہش اور حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ انسان کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسان کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، تمنائیں اور آرزوئیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں، اور ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی انسان حتیٰ کہ وہ دولت مند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، کامیابی زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بنے، تاکہ دنیا کے لوگ کہیں کہ اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا، لیکن بدقسمتی سے ہر دوسرا انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے، کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت کو لے کر پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے۔ یعنی ہر انسان کسی نہ کسی آرزو میں ضرور مبتلا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کیے، بغیر کسی محنت کے بس راتوں رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان نے کبھی شارٹ کٹ سے کامیابی حاصل نہیں کی، اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوا۔ دن رات محنت کر کے بعد میں پھر اور کئی مرتبہ اس کے مقام تک پہنچتے ہیں، اور پھر دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت میں ان کا نام آتا ہے۔ قرآن پاک کی جن آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ آیات آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلوا دے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا، اور جس چیز کی آپ تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، وضو کر لینا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے۔ قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات کی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، آپ اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، کسی بھی بات کو پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ یہ عمل کر لیا کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی اس سورۃ حشر کی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیات ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دیں گے۔
یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے میں قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔ کسی مسلمان دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سنے، ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بھرتی چلی جاتی ہے، اس کے بھرنے کی کوئی حد نہیں بتلائی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔ اس نیکی کے بھرنے سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا کرے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، وہ شام تک اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اگر اس دن مر جائے تو شہید بن کر مرے گا، اور جو شام کو پڑھے گا اس کو بھی یہی مرتبہ حاصل ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو سورۃ حشر کی آخری 3 آیاتیں پڑھ لو، اور فرمایا کہ اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی میں مر گئے تو شہید کی موت پاؤ گے۔ خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے۔ اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں۔ محترم ناظرین، تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ کثیر احادیث مبارکہ میں فضیلت نماز بیان کی گئی ہے، اور نماز ادا نہ کرنے پر وعید آئی ہے۔ نیز نمازوں کی جملہ تفصیلات بھی ہمیں احادیث میں ہی ملتی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان مقررہ اوقات پر ادا کیا اور ان نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نماز ہی نہ پڑھی یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔